یا الہی اگر توفیق ملے تو خدمت قرآن کر جاؤں. یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تو کرم اپنا عطا کر، تیرے کرم پہ ہمیں یقین ہے. یا الہی کوئی شے ہمیں ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ ہی ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ہی ملے. حقیقت میں وہ سرور بندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دلوں کو گرمایا نہیں کرتے. معززین علاقہ، مہمانان مسعود مقبول، حرمین شریفین، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور محترم ہمارے بھائی شاہد بٹ صاحب، انہیں جو مجھے گناہگار کو یہاں بلانے کی سعادت ایک بخشی ہے، میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا اور میں آپ سے مخاطب ہوں. زیادہ تفصیلات تو بھائی نے عرض کر دی. مختصراً آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. لبیک اگر سارا نہیں آتا تو صرف لبیک لبیک ہی پڑھتے رہیں. حدیث میں آتا ہے صرف جو لبیک پڑھتا ہے، قرب و جوار میں جو پتھر ہوتے ہیں، حجر و شجر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر یہ ترانہ گونجنے لگ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں صدا آتی ہے، اے مہمان رسول، تو آ رہا ہے میرے گھر کی طرف، تیرا آنا مبارک، تیرا ایک ایک قدم مبارک. اب جو تو دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا. اور صرف اس وقت نہیں، یہ جو حاجی عمرہ کر کے آتا ہے 40 دن تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں انہیں راضی کر کے جائے. امید ہے آپ نے راضی کر دیا ہوگا. اگر اس میں کوئی رہ گئے تو آپ بھی فون کر کے، اللہ فرماتے ہیں جب میرے گھر آؤ تو سب کو راضی کر کے آؤ. پھر اللہ کہتے ہیں میں بھی راضی ہو جاتا ہوں. اب اللہ کے گھر جب آپ جائیں گے دروازے سے مر کے داخل ہو، 104 دروازے ہیں، آپ اس سلام سے داخل ہونا سنت مصطفیٰ ہے. آپ جب وہاں جائیں گے جو پہلی جگہ بیت اللہ پہ جائے گی، حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب ایک طرف اور بیت اللہ پہ خانہ کعبہ کے اوپر نگاہ ایک طرف، اس کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے. اس لمحے جو دعا آپ کریں گے اسی وقت اسی لمحے اللہ دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پھر وہاں سے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا. آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. وہاں سے آپ نے جو مرضی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور دعائے ابراہیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کثرت سے پڑھیں. اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں. وہ دروازہ ہے جہاں حضور خود سینہ نبوت لگا کے حضور مانگا کرتے تھے. اور ایک غیر مسلم نے وہاں سوال کیا، شاہد بٹ صاحب سن 2004 میں جب پہلی مرتبہ میں حج پہ گیا، وہاں حرمین میں اکٹھے ملاقات ہوئی تو ایک فون آیا. اس نے کہا ہر کام جو ہے نا وہ شریعت میں دائیں طرف سے ہے، کھانا سیدھے ہاتھ سے، پہننا سیدھے ہاتھ سے، لیکن طواف الٹ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا چونکہ دل اللہ نے بائیں طرف رکھا ہے کعبے کے ساتھ تمہارا، تاکہ دل جڑ جائے. اور یہ 7 چکر کیوں رکھے گئے ہیں؟ 8 کیوں نہیں، 9 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ 7 آسمان اور زمین کے اندر اللہ میری دعائی پکار کوئی نہیں سننے والا، ایک تو ہی ہے سننے والا. وہاں بیت اللہ شریف کے اندر ایک پٹھان دعا کر رہا تھا، اللہ اتنے لاکھ روپیہ لگا کے میں آیا، بیوی چھوڑا، بچہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اب تو راضی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو میرے پیسے واپس کر. وہ سمجھ رہا تھا شاید پشتو اللہ نہیں سمجھ رہا. ایک اور ہماری سرائکی زبان میں دعا کر رہا تھا، اللہ یہ ساری تیری جان جائی کھڑی، لیکن یہ جو ہے نا پوری لین نہیں جائی، اللہ یہ معافیاں لین آئی. سارے علاقے کا رواج ہے
کوئی کسی دے در تے آ جائے دشمن بھی تو بھی معاف کر دیتا، اللہ سونا معاف کر دیتا۔ ایک اور بزرگ دعا کر رہے تھے، اللہ اگر تو نے ہمیں جنت کے اندر بھیجا تو اپنا تیرا حبیب خوش ہوگا، اگر جہنم کے اندر تو نے ہمیں ڈالا تو تیرا دشمن خوش ہوگا، اللہ اپنے دشمن کو خوش نہ کر، اپنے حبیب کو خوش کر۔ ایسی پیاری دعائیں اپنی زبان میں مانگے۔ جب 7 چکر لگائیں گے مقام ابراہیم کے اوپر ہی کئی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، آپ پیچھے 2 نفل پڑھیں گے، اس سے پیچھے نفل پڑھ کے پھر آپ اپنی زندگی کی فلم چلائیں کہ اللہ فلاں موقع پہ مجھ سے تیری بغاوت ہوئی، تیری نافرمانی ہوئی، تیری حد ٹوٹی، یہ میرا کتنی میری عمر ہو گئی تیری بغاوتیں کرتے ہوئے، تیری نافرمانی کرتے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے باب مراد پہ یہ بیٹھ کے بندہ دعا مانگے، جو فلم دعا ایسے چلاتا ہے اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ پھر وہ صفا مروہ کر کے 7 چکر لگا کے، عورت ہے تو یہ آخری شہادت کی عمری پہ تھوڑے سے بال کاٹنے ہیں، اور مرد ہے تو وہ ٹینڈ بھی کرا سکتے ہیں، حسر بھی کسر بھی کرا سکتے ہیں۔ جو ٹینڈ کرائے اس کے لیے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی، مغفرت کی دعا فرمائی، اور کسر کرانے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ مغفرت اور رحمت کی دعا فرمائی۔ جب بندہ ٹینڈ کرواتا ہے، بال کٹواتا ہے، مرد عورت کا یوم والدت امہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ حاجی، وہ حاجن، وہ عورت ایسے ہو گیا گناہوں سے پاک گویا آج ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی یہ عبادت قبول فرمائے، اور اس ادارے کے لیے میری خصوصی دعا ہے